بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں ہم آپ کے لیے جناب عمران خان صاحب کی لکھی ہوئی پاکستان کی ایک ذاتی تاریخ، میں اور میرا پاکستان کی قسط نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ میری بنیاد مسلم معاشرے کی روایات تھیں، مگر میری تعلیم مغربی تھی۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ ایک مغربی شہری کی حیثیت سے اسلام کے بارے میں اس کا انداز فکر تھا۔ ثقافتی سے زیادہ ایک نو مسلم کا تجربہ روحانی ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کے بہت سے اسکالر مقامی ثقافت اور تاریخ کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، جیسا کہ ایٹن اپنی کتاب اسلام اور انسان کا مقدر میں واضح کرتا ہے۔ پیدائشی مسلمان کی بجائے جو شخص خود مسلمان ہوتا ہے، اس کی جڑیں مذہب میں گہری ہوتی ہیں، قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں، لیکن وہ مسلمانوں کے رواجوں اور عادات کا اسیر نہیں ہوتا۔ وہ ان کی سی قوت نہیں رکھتا، مگر ان کی کمزوریوں سے بھی بچا رہتا ہے، اس احساس کمتری سے بھی محفوظ جو ان کی حالیہ تاریخ کا ورثہ ہے۔ ایٹن کے علاوہ جس نو مسلم نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ڈاکٹر محمد اسد ہیں، جو 1900 میں آسٹریا کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا نام لیوپولڈ تھا۔ وہ ایک صحافی، اسکالر اور سفارتکار تھے۔ انہیں پاکستان کی شہریت پیش کی گئی اور پاکستان کے اولین دستور کے لیے ان سے مشورہ کیا گیا۔ سب سے بڑھ کر جو شخص میرے خیالات پر چھا گیا وہ اقبال تھے، مولانا روم کے ایک پیروکار، جو 13ویں صدی کے ایران میں ایک عظیم شاعر اور صوفی ہو گزرے ہیں۔ جدید اسلامی معاشرے کے اس عظیم مفکر اقبال نے مشرق اور مغرب دونوں میں تعلیم پائی۔ تبدیلی کی آرزومند مسلم بر صغیر کی اس نسل پر جس سے ان کا تعلق تھا، وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے۔ ان کی فکر کا محور خودی ہے۔ ان کی رائے میں خودی کا حصول خود انحصاری، عزت نفس، اپنے آپ پر اعتماد اور اپنی صلاحیتوں کے ارتقاء سے ممکن ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آدمی خود اپنی تقدیر رقم کرتا ہے اور اس کا انحصار کردار کی تشکیل پہ ہے۔ ان کا نظریہ عملی ہے اور وہ آدمی کو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے مکمل ارتقاء کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اہم ترین علامت شاہین ہے، جس میں عزم، جرأت پرواز اور خودداری پائی جاتی ہے۔ وہ پرندوں کا بادشاہ ہے کہ تحفظ اور پناہ کا آرزومند نہیں ہوتا۔ نوجوان نسل کو وہ یاد دلاتے ہیں، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کے جس دوسرے وصف نے مجھے متاثر کیا وہ انصاف اور آزادی سے ان کی بے پناہ لگن ہے۔ عمر بھر وہ دنیا کے مظلوموں سے وابستہ رہے، مسلمانوں کو وہ اکساتے رہے کہ ظلم کی ہر شکل کے خلاف جہاد کریں، وہ مذہبی ہو، معاشی، سیاسی، ثقافتی یا علمی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام، جس کا مطلب ہی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، خدا کے سوا کسی اور کے سامنے سپر انداز ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے مطابق قرآن کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ آدم ذات کو ان زنجیروں سے رہائی عطا کرنے سے متعلق ہے جو روایت پسندی، معاشرتی و معاشی جبر، قبائلیت، نسل پرستی اور ذات پات کے نظام سے پھوٹتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غلام معاشروں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ غلامی میں ایک قوم پانی سے محروم ندی کی طرح ہو جاتی ہے اور آزادی میں بحر بے کراں۔ اقبال فرماتے ہیں، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کمے آب، اور آزادی میں بحر بے کراں ہے زندگی۔ ہر ملک کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا چاہیے۔ 1938 میں جب دوسری عالمگیر جنگ کے لیے فضا ہموار ہو رہی تھی، اقبال نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے اپنے پیغام میں استعمار کی سختی سے مذمت کی۔ چند ماہ بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ ان کا کہنا تھا، سامراجیت کا ظلم دور دور تک پھیل رہا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، فاشزم اور خدا جانے کتنے نقابوں میں چھپا رکھا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں ان عنوانات سے روح آزادی اور ابن آدم کے وقار کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ وہ نام نہاد رہنما، اسٹیٹسمین، جنہیں حکومت اور انسانیت کی قیادت سونپی گئی ہے، خون ریزی، ظلم اور محکومیت جیسے جرائم کے نمائندے ثابت ہوئے۔
وہ حکمران جن کا فرض تھا کہ وہ ان اقدار کی حفاظت کرتے اور انہیں ترقی دیتے جو اعلیٰ بنیادوں پر تعمیر انسانیت کا ذریعہ تھیں، تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے اور انسانیت کے فکری اور اخلاقی معیارات کو بلند تر کیا جائے۔ انہوں نے سامراجی عزائم کے تکمیل اور غلبے کی ہوس میں لاکھوں انسانوں کا لہو بہایا اور لاکھوں ہی کو غلام بنایا تاکہ اپنے دھڑوں کی ہوس کو آسودہ کر سکیں۔ غریب اقوام کو غلام بنانے اور ان پر اپنا غلبہ قائم کرنے کے بعد انہوں نے ان اقوام کو ان کے مذہب، اخلاقیات، تہذیبی روایات اور ادب سے محروم کیا، ان کے مابین تقسیم کا بیج بویا تاکہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور غلامی کے نشے میں سوتے رہیں، اس طرح کہ سامراجی کیڑا کسی رکاوٹ کے بغیر ان کا خون چوستا رہے۔ ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم۔ مطالعہ اور ادراک کا یہ عمل میرے لیے دریافت کا ایک ولولہ انگیز تجربہ تھا، جبکہ دوسروں کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری بہنیں اور خاص طور پر میرے والد مجھے دیکھتے اور ہنستے کہ کیا یہ وہی ہے جو مذہب سے مکمل طور پر دور تھا۔ پاکستان اور برطانیہ دونوں جگہوں پر میرے دوست حیرت زدہ تھے کہ شاید میں کچھ جنونی سا ہو گیا ہوں۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ میں اس پر لوگوں سے الجھتا نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا تو میں تنگ آ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایمان کو ان لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جس چیز کو سائنسی انداز میں پیش نہ کیا جا سکے اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ اس تبدیلی کا تعلق اس خوف کے ساتھ ہے جو میرے اندر جنم لے رہا ہے۔ ان کے خیال میں اب میں کھیل کے میدان سے رخصت ہونے والا تھا اور اندیشوں کا شکار تھا۔ میرے دوست مجھے ایک ایسے آدمی کے طور پر جانتے تھے جو اقلیت پسند تھا اور تہمات سے دور رہتا تھا۔ ان کے لیے ایک اندیکھے خدا پر یہ پرجوش ایمان ایک معمہ تھا۔ یہی معاملہ میرے بدلتے ہوئے انداز زندگی کا تھا۔ علامہ اقبال کے نواسے یوسف صلاح الدین میرے قریب ترین دوستوں میں سے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ میں بنیاد پرست ہو گیا ہوں۔ پاکستانی مغرب زدہ طبقے میں اگر آپ مذہب پر گفتگو کریں تو آپ پر فوراً ملا کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ کئی سال بعد جب میں نے یوسف الاسلام سابقہ کیٹ سٹونز سے گفتگو کی تو اس نے بتایا کہ جب اس نے خدا کو دریافت کیا تو یہ مرحلہ اس کے لیے کتنا سخت تھا۔ اس نے ماضی سے اپنا رشتہ توڑ لیا، گلوکاری ختم کر دی، اپنے پرانے دوستوں کو بھول گیا اور اپنا لباس تک تبدیل کر لیا۔ اسے اپنے خیالات میں تبدیلی اور پھر اس کے نتیجے میں ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں کچھ وقت لگا۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ جو مجھ سے بہت قریب تھے ان کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا۔ جو مجھے لاؤبالی نوجوان کی شہرت رکھنے والے ایک سپورٹس سٹار کے طور پر جانتے تھے، ان کا رد عمل زیادہ انتہا پسندانہ تھا۔ مجھ پر منافقت کا الزام لگا۔ یہ کہا گیا کہ میں ادھیڑ عمری کے بحران سے دوچار ہوں یا میرا اعصابی نظام متاثر ہو گیا ہے۔ مجھے پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہونے والا وہ مضمون یاد ہے جس میں میرا موازنہ ایک اور سابق کرکٹر فضل محمود کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے نامور کھلاڑی تھے۔ اپنی ریٹائرمنٹ تک انہوں نے رنگ و نور کی ظاہری دنیا میں ایک بھرپور زندگی گزاری اور پھر خدا کی طرف رجوع کر لیا۔ میرے نزدیک لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایک پیشہ ور کھلاڑی کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک مقصد کو کسی دوسرے سے بدل دے۔ اکثر اس معاملے میں مذہب کا نام آتا ہے اور کھلاڑی کھیل کو مذہب سے بدل دیتے ہیں۔ میں بھی سوچتا تھا کہ فضل محمود نے بھی جیسے مذاق کیا ہو۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ میری طرح انہوں نے بھی تیز رفتار زندگی میں گلیمر کو دیکھا اور پھر اپنی روح کی تسکین کو کہیں اور تلاش کیا۔ پاکستان کے مغرب زدہ طبقے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سیکولر نہیں بلکہ مذہب مخالف ہے۔ وہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے ملا یا بنیاد پرستوں کو سامنے رکھتا ہے۔ سابق ترک وزیر اعظم نجم الدین اربکان نے بھی ترکی کے اسلام مخالف طبقے کے اسی رویے کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کیسے پارلیمنٹ میں یہ لوگ اس وقت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے اور ڈیسک بجانے لگتے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا پاکستانی طبقہ اور میڈیا کے بعض لوگ مجھ پر برس پڑے اور مجھے نومولود مسلمان کا نام دیا گیا۔ تاہم روحانی تبدیلی راتوں رات نہیں آتی۔ یہ انقلاب کا ایک داخلی سفر ہے جو وقت لیتا ہے
اور زندگی کے بہت سے واقعات سے عبارت ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ سفر بھی نہیں۔ ایک ایسا وقت بھی مجھ پر گزرا جب میں شکوک میں مبتلا تھا۔ قرآن اہل ایمان کو خبردار کرتا ہے کہ ان کے ایمان کو آزمایا جائے گا۔ میری ماں جانتی تھیں کہ جن باتوں سے مجھے نفرت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے زبردستی کسی کام پر آمادہ کیا جائے۔ مجھے کسی نے خوف اور دباؤ سے ایک اچھا مسلمان بنانے کی جتنی کوشش کی، اتنا ہی میرے اندر مزاحمت پیدا ہوئی۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے، دین میں جبر نہیں۔ آپ کسی آدمی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ دل اور دماغ کی کشمکش ہے۔ اس لیے اگر میں کسی قدر باعمل مسلمان بن گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا اختیاری فیصلہ تھا جو مدتوں کے غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ لوگوں میں حقیقی تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب ان کے عقائد بدلتے ہیں۔ میں یہ نہیں مانتا کہ لوگ اس وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہ لذتوں سے بھرپور زندگی گزار چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ میں زندگی کی رعنائیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو چکا، اس لیے اب مذہبی ہو گیا ہوں۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ وقتی انبساط کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لذت کے خوگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تلاش میں مزید متحرک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس دلیل کو قبول کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی ارتقا نہیں اور انسانوں کی اصلاح ممکن نہیں۔ یہ صرف ایمان کی معرفت حاصل ہونے والے ارادے کی مضبوطی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے خلاف جد و جہد کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ یہ جہاد زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ یہ صرف دہریوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے کہ جب کوئی شخص مذہبی بن جائے تو اس کی تمام تر ترغیبات نفس ختم ہو جانی چاہیے۔ جس لمحے وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے فرشتہ بن جانا چاہیے۔ ایمان کا اقرار تو دراصل ایک جنگ کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ روح کی بالیدگی کے لیے ایک مارکے کی ابتدا ہے۔ جب ایک مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلسل خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرے۔ آدمی نیک ہو یا گناہ گار، دعا کا ایک ہی مفہوم ہے۔ دن میں 5 بار، ایک دن کے بعد دوسرے دن، 1 سال کے بعد اگلے سال، مسلسل رہنمائی کی درخواست۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جو مبغوض ہوئے اور گمراہ۔ سورہ الفاتحہ۔ یہ ایک شخص کے کردار میں اصلاح کا مسلسل عمل ہے۔ میں نے کم ہی کوئی آدمی دیکھا ہے جو ماہرین نفسیات سے ملنے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہو۔ ایٹن کے مطابق علم نفسیات روح کے بارے میں ان لوگوں کا حاصل مطالعہ ہے جنہیں روح کی کچھ خبر نہیں۔ بحالی کے مراکز میں بہت دفعہ جانے کے باوجود منشیات کے بہت سے عادی اپنی عادات پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام رہتے ہیں۔ میرا دوست جے پور کا شہزادہ جگت سنگھ اپنی عمر کی 4تھی دہائی میں تھا جب منشیات سے لڑتے لڑتے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ملک میں اور ملک سے باہر بحالی کے مہنگے مراکز میں جاتا رہا لیکن بے سود۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک بے سمت زندگی گزارتا تھا اور اس کی روح بہت بے چین تھی۔ بحالی کا کوئی مرکز اس معاملے میں مددگار نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مکمل طور پر تبدیل ہو گئے جب ان کی روح ایمان سے لذت آشنا ہوئی۔ اپنے اس سفر میں نے میاں بشیر صاحب کی رہنمائی سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ایمان اگر کسی سمت رہنمائی اور بصیرت کے بغیر ہو تو وہ جنونی، فقط خود کو کھرا سمجھنے والے نیکوکاروں اور رہبانیت پسند لوگوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک اچھے عالم کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اہل علم کا بے پناہ احترام ہے۔ تیمور، اس منگول فاتح نے جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے قصابوں میں شمار ہوتا ہے، جب بھی کسی بستی میں قتل عام کیا تو پہلے اس بات کا اہتمام کیا کہ تمام اہل علم کو احتیاط سے الگ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اہل علم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے ہیں اور ہر جگہ انہیں بے پناہ احترام سے نوازا گیا۔ میاں بشیر مجھ پر ہنستے اور کہتے، سوچو ایمان لانے میں تمہیں کتنا وقت لگا، اب تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں چند منٹ میں جان جائیں۔ وہ مجھے کہتے کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو یاد کرو، کہہ دیجئے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، میں جس کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورہ الکافرون۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قرآن کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ انسان ایک خدا پر ایمان لائے۔
آخرت پر، یوم حساب پر ایمان لائے اور دوسروں کی مدد کے لیے نیک اعمال کرے۔ بہت سے مقامات پر قرآن نے مسلمانوں کے بارے میں کہا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ حسن عمل کے بغیر مذہبی رسوم پر عمل انہیں بے معنی بنا دیتا ہے۔ اس خیال سے متاثر ہو کر میں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی والدہ کے نام پر ایک ہسپتال کی تعمیر پر ساری توجہ مرتکز کر دی۔ تاہم ابھی تک میرا طرز حیات پوری طرح اسلامی نہ تھا۔ میاں بشیر اس بات سے باخبر تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر واز نہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں یا متقی آدمی کی طرح زندگی گزاروں۔ مجھ سے وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ہسپتال کی تعمیر سے زیادہ خوش کرنے والا عمل کوئی دوسرا نہیں۔ جب وہ مجھے دیکھتے کہ میں ہسپتال کے راستے میں حائل رکاوٹوں سے پریشان ہوں تو وہ مجھے یقین دلاتے کہ اللہ یہ سب مسائل حل کر دے گا، اور وہ یہ کہ اچھی نیت سے شروع کیے گئے کاموں کو اپنی تائید سے نوازتا ہے۔ جب بھی میرا ایمان متزلزل ہوا انہوں نے مجھے تسلی دی، اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے خود کہا، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں وسوسے کا شکار ہوئے تو ان کی اہلیہ سیدہ ختیجہ نے انہیں یقین دلایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی ملاقات حقیقی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا نخواستہ جنون کا کوئی اثر نہیں۔ میاں بشیر ممکن ہے مستقبل میں جھانکنے کی کچھ صلاحیت رکھتے ہوں، لیکن مجھ پر ان کی جس بات کا حقیقی اثر تھا وہ ان کی بصیرت اور خدا کے وجود پر یقین کامل تھا۔ انہوں نے اللہ پر میرے ایمان کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور کرنے میں میری مدد کی۔ ذات خداوندی کو میں اپنے احاطہ خیال میں لا نہ سکتا تھا۔ بچپن میں جب میں خدا کے بارے میں سوچتا تو ایک ایسے بوڑھے شخص کا تصور ابھرتا جس کی لمبی سفید داڑھی ہے۔ جب میں مزید بڑا ہوا تو میرے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات میں واقع ہونے والی ہر بات کو محض اپنے ارادے اور اختیار سے کنٹرول کرتی ہے۔ میاں بشیر اس معاملے میں صرف قرآن مجید کی بات دہرا دیتے۔ وہ بتاتے کہ یہ انسانی ذہن کی حدود سے ماورا ہے کہ وہ ذات خداوندی کو سمجھ سکے، اس لیے یہ بیکار کوشش ہے کہ وہ اسے اپنے خیال میں مجسم کرے۔ اس کے برخلاف اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں بیان کردہ اسماء حسنہ سے اسے سمجھنے کی کوشش کرے جو اس کی مختلف صفات کا بیان ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح فرشتوں اور جنت دوزخ کو بھی ذہن میں مصور کرنا مشکل ہے۔ میں نے میاں بشیر سے ایک اور مسئلے پر بھی بات کی جو مجھے ایک عرصے سے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اس سوال کا تعلق ایک بے اخلاق صاحب ایمان اور ایک با اخلاق دہریے سے تھا۔ میں مغرب میں ایسے بہت سے با اخلاق اور اصول پسند افراد سے ملا جو خدا پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ اس طرح پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں لیکن ہر بد اخلاقی میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب نماز محض ایک جسمانی مشق بن جائے اور انسانی روح کے تار چھیڑنے میں ناکام رہے تو اسے مادی حیوانی مطالبات کی مزاحمت کے لیے سخت کوشش درکار ہوگی۔ بہت سے لوگ جو مذہبی ہیں دراصل خدا پر سچا یقین نہیں رکھتے۔ ایک با اخلاق لیکن خدا پر ایمان نہ رکھنے والے کسی شخص کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایسے آدمی کے لیے اخلاقیات کا ماخذ والدین، اسکول یا معاشرہ ہوتا ہے۔ تاہم ہر نظام اخلاق بہرحال مذہب ہی سے پھوٹا ہے۔ ان کے بقول دنیا میں اخلاقی دہریت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ جب لوگ مذہبی اقدار سے کٹ جاتے ہیں تو آخرکار ایک معاشرہ اخلاقی زوال سے دوچار ہو کر رہتا ہے۔ میں نے میاں بشیر سے پوچھا کہ انہیں اس بات کا کیسے علم ہوا کہ میرے بچپن میں میری والدہ قرآن مجید کی فلاں آیت پڑھ کر مجھ پر پھونکا کرتی تھی۔ انہوں نے بار بار وضاحت کی کہ وہ صرف وہی کچھ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ انہیں دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی بار انہوں نے مراقبہ کیا اور دعا کی کہ کسی آدمی کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا کرے، لیکن بارگاہ خداوندی سے انکار ہو گیا۔ میں نے سوال کیا کہ انہیں یہ قدرت کیسے حاصل ہوئی؟ ان کا جواب تھا اللہ کی طرف رجوع سے۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ اللہ کی ذات سارے علم کا سرچشمہ ہے، اس لیے جب ایک آدمی اس کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہ کچھ دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہر آدمی ہر علم حاصل نہیں کر سکتا، بعض اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے لیکن ناکام رہتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر جنہیں بہت کم کوشش سے یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔
عام فانی انسانوں کو خلوت اور انسانی خواہشات سے رہائی کے عمل سے گاہی یہ صلاحیت مل سکتی ہے۔ جب میں نے 12ویں صدی کے اندلسی صوفی محمد ابن عربی کی سوانح عمری پڑھی تو مجھے میاں محمد بشیر کی بات بہتر طور پر سمجھ میں آئی۔ ابن عربی ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ روحانی عمل اور ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد ایک آدمی مراقبے کے دوران ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے۔ میں نے تصوف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک پوری روحانی دنیا ہے جس کے بارے میں بالکل بے خبر تھا۔ تصوف ایک پورا مضمون ہے جو اس کتاب کا موضوع نہیں، تاہم یہاں صوفی شاعر مولانا روم کے چند خوبصورت اشعار نقل کرتا ہوں جو آدمی کے داخلی سفر اور روحانی عروج سے متعلق ہیں۔ جو لوگ تصوف سے واقف ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ انسانی روح کس طرح اللہ کی طرف سفر کرتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تہے زمین کہیں لوہا اگلتی چٹانیں اور پتھر ہیرا ممکن ہیں، اور پھر میں رنگ برنگے پھولوں میں مسکراتا ہوں، وقت کے آوارہ اور بے سمت لمحوں میں گھومتا ہوں، خاک ہوا اور سمندروں میں ایک نئے روپ میں ڈوبتا اور اڑتا ہوں، رینگتا اور بھاگتا ہوں، اور میرے وجود کے سربستہ راز مصور ہوتے ہیں ایک ایسی صورت میں جو انہیں قابل دید بنا دیتی ہے، ایک انسان کی صورت، اور پھر میرا نصب العین بادلوں سے اوپر آسماں سے پرے، ایک ایسی دنیا میں جہاں موت ہے نہ تبدیلی، عالم ملائکہ میں، اور پھر ادھر شب و روز کی حدود سے ماورا، موت و حیات اور دیدہ و نادیدہ سے آزاد، جہاں ازل سے ہے وہ جو احد ہے اور کامل۔ میاں بشیر نے مجھے سکھایا کہ تصوف کے مختلف پہلوؤں کو میں یہ اعتراف کیے بغیر نہیں جان سکتا کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ گمان کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے علم کی سطحیت اور کمزوری کا اظہار ہے۔ انسان کی تاریخ میں لوگوں نے حقیقت مطلق کا دعویٰ کیا، لیکن بعد میں ان کے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ علم کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو سائنس، منطق اور جدید تعلیم سے ماورا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کا سائنسی ثبوت نہیں وہ موجود ہی نہیں۔ جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ پر منکشف ہوتا ہے کہ آپ کا علم کتنا محدود اور کم ہے۔ میں نے دیکھا کہ میاں بشیر کی طرح کے لوگ جو گہرا علم رکھتے ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی اور انکسار ہوتا ہے۔ میرے لیے اس کے بعد داخلی تضاد ختم ہو گیا۔ اب میری ایک شدید خواہش تھی اپنے خدا کو پہچاننا۔ میں نے میاں بشیر سے پوچھا، مجھے کہاں سے آغاز کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھو، ان کا جواب تھا، قرآن کریم پڑھا کرو۔ میں نے پوچھا، آپ نے پہلے مجھے یہ نصیحت کیوں نہ کی؟ تم ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ قرآن صرف ان کے لیے بامانی ہے جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، نہ کہ ان احمقوں کے لیے جو فقط مسترد کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جو محض ظاہری دلیل اور منطق پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے ماننا مشکل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار حیات مبارکہ کے ایک ساتھ مطالعہ تھا جس نے مجھے قائل کیا کہ یہ کتاب الہامی ہے۔ مجھے جب قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آتی تو میں میاں بشیر سے رہنمائی چاہتا۔ وہ پیچیدہ مسائل کو بہت سادہ الفاظ میں سمجھا دیتے۔ کچھ عرصے میں انہوں نے اکثر ایسے سوالات کے جواب دے دیے جو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں میرے ذہن میں اٹھتے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنے دکھ کیوں ہیں؟ جواب ملا، جب آپ کا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہاں ان دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ یہ ایمان اس دنیا میں ہمیں مشکلات سے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ہمت عطا کرنے کے لیے ہے کہ ہم ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ برسوں بعد میرے 12 سالہ بیٹے سلیمان نے بھی یہی سوال مجھ سے پوچھا۔ یہ دنیا آخرت کے حوالے سے دارالامتحان ہے۔ مطالعہ قرآن کے دوران ذہن میں اٹھنے والے بہت سے سوالات کے جواب اللہ کی کتاب کے اوراق ہی میں ملے۔ ایک وقت تھا جب مجھے اس کتاب سے دلچسپی نہ تھی، اب اس کے ہر صفحے پر میرے لیے حکمت کے موتی بکھرے تھے۔ اس کے باوجود میں پوری عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں
کہ میرے پاس سب سوالات کے جوابات نہیں۔ میں سوچتا ہوں، اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، مجھے ماں کی گود سے قبر تک سیکھتے رہنا ہے۔ مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں اسلام کا کوئی عالم ہوں، مگر اپنے روحانی سفر سے میں نے جو کچھ سیکھا، اس کی بنیاد پر میں مغرب میں اسلام کے حوالے سے پھیلی غلط فہمیوں اور وہموں کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ ایک عظیم مذہب کو آج اگر برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس کی واحد وجہ اہل مغرب کی لا علمی نہیں، اس میں بڑا حصہ حقیقی اسلام کے بارے میں خود ہماری جہالت کا بھی ہے۔ معتدل اور انقلابی اسلام کے بارے میں طرح طرح کی بات ہوتی ہے، عجیب و غریب مباحث۔ دراصل اسلام ایک ہی ہے۔ ہر انسانی معاشرے میں معتدل، شدت پسند یا لبرل لوگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام بڑے مذاہب کا بنیادی پیغام صبر و تحمل اور بردباری ہی ہے۔ ایمان یہی ہے کہ وہ انسان میں موجود خیر کو ابھارے، فرد اور اجتماعیت میں موجود بھلائیوں کے امکانات میں اضافہ کرے۔ مذہب کو اقتدار کے حریص لوگوں کے ہاتھوں ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ پاکستان، دوسرے مسلمان ممالک اور دور وسطیٰ کے یورپ میں ہوتا رہا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یقیناً اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بے رحمانہ قتل عام اور انسانوں کو اذیت دینے کا عمل مذہب سے کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام کو بھی شخصی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا، اس طرح سوشلزم اور کمیونزم ایسے نظریات کو بھی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی پاکستان کی ذاتی تاریخ جاری ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کیس کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔